انفو ایف ٹی وی کے معزز حضرات السلام علیکم۔ یہ داستان اس وقت سے شروع ہوتی ہے جب خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق نے وفات سے کچھ دن پہلے حضرت عمر فاروق کو خلیفہ مقرر کیا تھا۔ انہوں نے حضرت عمر سے کہا کہ میں 1-2 دن ہی زندہ رہ سکوں گا، ایک لشکر تیار کر کے مصنع بن حارثہ کے ساتھ عراق بھیج دینا۔ یہ لشکر جس طرح تیار ہوا یہ ایک ڈرامائی کہانی ہے۔ پھر اس لشکر نے عراق جا کر ایرانی آتش پرستوں کو، جو اس دور کی ہیبت ناک جنگی طاقت تھے، ایسی شکستیں دی کہ یورپ کے غیر مسلم مورخوں نے بھی حیرت کا اظہار کرتے ہوئے مسلمانوں کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ تاریخ کے مشہور صحابی سپاہ سالار سعد بن ابی وقاص نے اسی محاذ پر تاریخ اسلام کی انتہائی خون ریز جنگیں لڑی تھی، جن میں جنگ قادسیہ خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ اسی محاذ پر مجاہدین نے سیلابی دریائے دجلہ میں گھوڑے اتار دیے تھے اور آتش پرستوں کا دارالحکومت مدائن فتح کیا تھا۔ اسی محاذ پر سعد بن ابی وقاص نے مشہور سپہ سالار مصنع بن حارثہ کی بیوہ سلمہ کو اپنے عقد میں لیا اور ایک بڑا ہی یہ جذباتی واقعہ رونما ہوا تھا۔ تاریخ عالم کا مشہور و معروف جرنیل رستم بھی، جسے آج تک طاقت اور بہادری کی علامت کہا جاتا ہے، اسی محاذ پر لڑا اور ایک مجاہد کے ہاتھوں بڑے ہی ڈرامائی طریقے سے مارا گیا تھا۔ اس تاریخی ناول میں کسریٰ کے خاندان کی محلاتی سازشیں بھی ملیں گی اور ایسے جذباتی اور پر اسرار واقعات بھی ملیں گے جو افسانہ لگتے ہیں، لیکن یہ حقیقی واقعات ہیں جو تاریخ کے دامن میں محفوظ ہیں۔ اس داستان میں حضرت عمر فاروق کی شخصیت اور قیادت کی بڑی صاف جھلک ملے گی۔ اگر آپ سمجھیں کہ میں اپنی اس کاوش میں کامیاب نہیں ہوا تو براہ کرم مجھے میری خامیوں سے آگاہ کیجیے گا، کمنٹ میں ضرور ہمیں بتائیے گا، ہم آپ کے ممنون رہیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں داستان حجاز، اور یہ ہم آپ کے لیے لا رہے ہیں پارٹ 1۔ مدینہ سے 30-35 میل دور شمال مشرق میں ایک ہرا بھرا نخلستان تھا۔ چھوٹی سی ایک جھیل کے کنارے کھجور کے پیڑوں کے جھنڈ اور صحرائی پودے لک و دک تپتے ہوئے اس صحرا میں جنت کا سما پیدا کیے ہوئے تھے۔ یہ نخلستان اس ریگزار میں یوں لگتا تھا جیسے دہکتے ہوئے انگاروں میں ایک پھول کھلا ہوا ہو۔ اس کے ارد گرد صحرا ایسا بھیانک تھا کہ مسافر ادھر سے گزرتے گھبراتے تھے، اور اگر کوئی بھولا بھٹکا مسافر ادھر جا بھی نکلتا تو دور سے نخلستان کو دیکھ کر یقین نہیں کرتا تھا کہ یہ نخلستان ہے، بلکہ وہ اسے سراب سمجھتا تھا، نظر کا دھوکہ سمجھتا تھا۔ نخلستان تو اس ریگزار میں بہت تھے، لیکن اس جیسا کوئی نہ تھا۔ اس کی اس طرف بھی خاصی اونچی پہاڑی تھی جدھر سے سورج طلوع ہوتا تھا، اور ایک پہاڑی ادھر بھی تھی جدھر سورج غروب ہوتا تھا۔ ان پہاڑیوں کی وجہ سے یہ نخلستان، جن کا خاصا حصہ سورج کے جلا دینے والی گرمی سے محفوظ رہتا تھا، کھجور کے درختوں کے علاوہ جھکے جھکے درختوں کی 2-4 قسمیں اور بھی۔ جو ہی سورج غروب ہونے سے پہلے مغرب والی پہاڑی کے پیچھے چلا جاتا، اس نخلستان کے محدود سی دنیا ٹھنڈی ہونے لگتی تھی، اور غروب آفتاب کے بعد ایسی خنکی کے آسمان تلے بیٹھنے والا ٹھٹھرنے لگتا تھا۔ اس دل فریب نخلستان میں 5-6 خیمے نصب تھے، جن میں ایک چوکور اور بڑا تھا۔ اس کے 2 طرف دروازے اور دروازوں کے آگے ریشمی پردے لٹکے ہوئے تھے۔ خیمے کے اندر کسی شاہی محل کے کمرے کا گمان ہوتا تھا۔ فرش پر خیمے کی لمبائی اور چوڑائی جتنا ایرانی قالین بچھا ہوا تھا۔ ایک طرف گدے پڑے تھے جن پر ریشمی چادریں بچھی ہوئی تھیں اور گاؤ تکیے پڑے ہوئے تھے۔ اوپر رنگا رنگ فانوس لٹکے ہوئے تھے۔ خیمے کے اندر جو کپڑا لگا ہوا تھا وہ بھی ریشمی تھا اور اس کے کئی رنگ تھے۔ اندر کی فضا طلسماتی تھی۔ رات کا پہلا پہر تھا۔ گدوں پر گاؤ تکیوں سے ٹیک لگائے 3 آدمی، کچھ بیٹھے اور کچھ نیم دراز تھے۔ ان کے سامنے مختلف نوع کھانے رکھے ہوئے تھے، ایک شیشے کی سراہی اور ساتھ کچھ جام بھی تھے۔ ان 3 آدمیوں کے ساتھ جو گاؤ تکیوں سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے، 2 آدمی دائیں اور 2 بائیں بیٹھے تھے۔ شراب کے جام صرف ان کے ہاتھوں میں تھے، باقی 3 آدمی شراب نہیں پیتے تھے۔ ان سب آدمیوں کے لباس بتاتے تھے کہ یہ عربی ہیں اور مالدار عربی ہیں۔ وہ الف لیلہ کی داستانوں کے کردار لگتے تھے۔ شاہی خاندان کے افراد۔ ان کے سامنے ایک نیم اریاں رقاصہ رقص کی اداؤں سے ان 7 آدمیوں کو مسحور کر رہی تھی۔ اس کے کمرے سے ریشم کے دھاگوں کی بنی ہوئی رنگ برنگی رسیاں لٹک رہی تھی، جو اتنی گھنی اور گنجان تھی کہ دور سے کپڑا لگتی تھی۔ ان میں رقاصہ اریاں نہیں لگتی تھی، لیکن رقص کرتے اس کی ٹانگیں پاؤں سے کولہوں تک رسیوں سے باہر آ جاتی۔ رقاصہ کے کھلے ہوئے بال بھی جیسے ریشم کے انتہائی باریک تار تھے جو اس کے مرمری شانوں پر جھول رہے۔ خیمے کے ایک کونے میں سازندے بیٹھے تھے اور ان کے پاس رقاصہ کی عمر کی 2 لڑکیاں بیٹھی گا رہی۔ ایک ادھیڑ عمر عورت دف کے تھال پر تالی بجا رہی تھی۔ رقص اچھل کود والا نہیں تھا، نہ دف اور سازوں نے واویلا بپا کر رکھا تھا۔ موسیقی مدھم اور خوابناک سی تھی، اور رقص ایسا جیسے رقاصہ پھندار ناگن کے مانند جھوم رہی ہو۔ اس کا تبسم سحر انگیز تھا، گیت رومانی تھا۔ اس کے الفاظ اور سرتال ایسے جیسے خیموں سے کچھ دور بیٹھے ہوئے اونٹوں اور بندھے ہوئے گھوڑوں پر بھی وجد طاری ہوا جا
جا رہا۔ رقص جاری رہا، شراب چلتی رہی۔ خیمے میں بیٹھے یہ 7 آدمی جھومتے اور خاموش اشاروں سے داد دیتے رہے، اور جب رقاصہ نے جھک کر ہاتھ ماتھے پر رکھا تو گاؤ تکیے کے ساتھ بیٹھے ایک آدمی نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ رقص کی محفل برخاست ہوتی ہے۔ رقاصہ یوں خیمے سے جھکی جھکی باہر نکلی کہ اس نے پیٹھ ان آدمیوں کی طرف نہ کی۔ گانے والیوں کا اور سازندوں کا انداز بھی یہی تھا۔ اب کام کی کچھ باتیں ہو جائیں۔ گاؤ تکیے کے ساتھ لگے درمیان والے آدمی نے گاؤ تکیے سے آگے ہو کر کہا، دن کو ہم کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے تھے۔ ہم خوش تھے کہ محمد کے اس دنیا سے اٹھ جانے کے بعد مسلمان پھر قبیلوں میں بٹ کر بکھر جائیں گے، اور ہم انہیں ایک بار پھر ایک دوسرے کا دشمن بنا کر جاہلیت کے اسی دور میں پہنچا دیں گے جہاں سے انہیں ان کے رسول نے نکالا تھا۔ پھر ان کے خلاف ہر طرف بغاوت شروع ہو گئی تھی جسے یہ لوگ ارتداد کہتے ہیں۔ ہم اس وقت اور زیادہ خوش ہوئے کہ اب اسلام ان باغیوں کے ہاتھ ہمیشہ کے لیے عرب کی ریت میں دفن ہو جائے گا۔ لیکن اس بوڑھے ابو بکر نے ایسا طوفان کھڑا کیا کہ مسیلمہ کذاب اور مالک بن نویرہ جیسے طاقتور باغی ان چند ایک مسلمانوں سے شکست کھا گئے۔ دوسرے آدمی نے کہا، ابو سلمہ، اسلام کے یہ باغی اگر بغاوت سے پہلے متحد ہو جاتے تو کبھی شکست نہ کھاتے۔ نہیں ابن داؤد، ابو سلمان نے کہا، وہ متحد ہوتے تو بھی شکست کھا جاتے۔ یہ کہو کہ مسلمانوں کے پاس خالد بن ولید اور ابو عبیدہ نہ ہوتے تو یہ باغی شاید کامیاب ہو جاتے۔ خدا یہودا کی قسم، اگر ہمارا منصوبہ ان لوگوں نے قبول کر لیا اور ہماری باتیں مان لی تو اسلام کا نام و نشان نہیں رہے گا۔ میں ایک بات کہوں ابو سلمہ، ایک اور آدمی بولا، تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تم یہودی ہو اور تمہاری تاریخ میں صرف منصوبے ملتے ہیں، سازشوں کے منصوبے، قتل کرانے اور بھاگ نکلنے کے منصوبے۔ تمہیں میری بات سے رنج نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نہ سمجھنا کہ میں نصرانی ہوں اس لیے یہودیوں کے خلاف بات کر رہا ہوں۔ تم کھل کر بات کرو اسحاق، ابو سلمہ نے کہا۔ ہم اس صورت میں ہی کامیاب ہو سکتے ہیں کہ ایک دوسرے کی خامیوں اور نقائص کی نشاندہی کریں۔ یہاں سوال میری ذات یا بنی اسرائیل کی توہین کا نہیں، ہمیں اسلام کا خاتمہ کرنا ہے جس کے لیے بہترین وقت یہی ہے۔ تم چاروں نصرانی ہو اور ہم 3 یہودی ہیں۔ میں اس وقت کو تصور میں لا رہا ہوں جب نصرانیوں اور یہودیوں میں اتحاد ہوگا۔ اب بات کرو۔ اسحاق نے کہا کہ میرا مقصد کسی کی توہین نہیں، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ بنی اسرائیل جنگ سے گریز کرتے اور میدان جنگ سے دور رہتے ہیں۔ اگر ہم نصرانیوں کی طرح تم لوگ بھی جنگجو ہو جاؤ اور یہودی اور نصرانی متحد ہو جائیں تو یہی ایک ذریعہ ہے اسلام کے خاتمے کا۔ ابو سلمہ نے کہا، بہت وقت چاہیے، کئی سال لگ جائیں گے دونوں قوموں کو قریب لاتے۔ ہمارے دانش مند بزرگ کہہ گئے ہیں کہ کسی قوم کو تباہ کرنا ہو تو اس کی قیادت کو بد کردار بنا دو، اور جو کردار سے دستبردار نہیں ہوتا اسے ایسے خفیہ طریقے سے قتل کر دو کہ قاتل کا سراغ نہ ملے۔ کس کو قتل کرو گے؟ ایک اور نصرانی بولا۔ ابو بکر کو میں نے چند دن پہلے مدینے میں دیکھا ہے، وہ اتنا بوڑھا ہو چکا ہے کہ دنیا سے جلدی اٹھ جائے گا، اسے قتل کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن یہ سوچ لو کہ اس کے بعد عمر ابن الخطاب آ گیا تو مسلمانوں کا محاذ اور مضبوط ہو جائے گا اور اسلام شام کے سرحدوں سے بھی آگے نکل جائے گا۔ میں نے جو جاسوسی کرائی ہے وہ یہ ہے کہ ان کا پہلا خلیفہ ابو بکر خالد بن ولید کو دمشق کی طرف روانہ کروا رہا ہے۔ خالد بن ولید کی بات کرتے ہو؟ ابو سلمہ نے کہا، دعا کرو کہ ابو بکر کے بعد خلافت عمر بن خطاب کو مل جائے۔ ان کے آپس میں اتنے زیادہ اختلافات ہیں کہ خالد بن ولید ابن خطاب کے ہاتھوں گمنامی میں چلا جائے گا۔ اسحاق نے کہا کہ میں نہیں مانتا، میں اس وقت مدینے میں تھا جب عمر کے اکسانے پر ابو بکر نے خالد بن ولید کو بطاح سے بلایا تھا، کیونکہ اس نے ارتداد کے ایک قائد مالک بن نویرہ کو قتل کر کے اس کی انتہائی خوبصورت بیوی کے ساتھ شادی کر لی تھی۔ خالد بن ولید جب مدینہ پہنچا تو سیدھا مسجد میں گیا، عمر وہیں تھا۔ ابن الولید کو دیکھتے ہی عمر اس پر برس پڑا اور اس قدر لان تان کی جو بیٹا باپ کی بھی برداشت نہ کر سکے، لیکن خالد نے برداشت سے کام لیا کیونکہ عمر اس سے بڑا تھا اور ابن الولید اسلام کی تعلیمات کا پابند تھا۔ اس نے اپنی بے عزتی برداشت کر لی لیکن عمر کی عزت رکھ لی۔ اس قوم میں یہ جو خوبی پیدا ہو گئی ہے اسے ختم کرنا محال نظر آتا ہے۔ کیا تم کوئی آسان کام کرنا چاہتے ہو؟ ابو سلمہ نے کہا، اسی محال کو ہم نے آسان کرنا ہے۔ باتیں بہت ہو چکی ہیں، بہت دنوں سے ہم باتیں ہی کیے جا رہے ہیں۔ یہ حقیقت اپنے سینے پر لکھ لو کہ اسلام کی بے خونی کوئی آسان کام نہیں۔ مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ ملیں گے بہت جلد ایک نیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ خدا حافظ۔